الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سب سے پہلے مومن جانشین رسول خلیفہ بلا فصل جن کے بارے میں پوری مسلم امہ متفق ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر گزشتہ خطبے میں بیان ہوا۔ آج بھی آپ کا ذکر خیر کرنے کا ارادہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں آپ کا اول نمبر ہے۔
یہاں سے ابو بکر کا اول نمبر شروع ہوا تو پھر کبھی بھی ابو بکر دوسرے نمبر پر نہیں آئے۔ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، ہر موقع پر، ہر مقام پر، ہر جگہ ابو بکر کا اول نمبر رہا۔ مال مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، مجاہدین کا لشکر تیار کرنا ہے، مشرکین اور کفار کے خلاف جہاد کرنا ہے، صاحب حیثیت لوگوں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ مال صحابہ کرام میں جو صاحب ثروت تھے وہ بھی لے کر آئے، اور ابو عقیل انصاری ایسا بھی آیا جس کے ہاتھ میں صرف 2-3 کلو کھجوریں تھیں کہ یہ بھی مجاہدین کے کھانے کے کام آ جائیں گی۔ مال ابو بکر بھی لائے اور حضرت عمر بھی لائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس وقت میرے پاس وافر مقدار میں مال تھا، میں نے سوچا ہمیشہ ابو بکر آگے نکل جاتے ہیں، آج میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا۔ میں نے کل مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اپنے پاس رکھا، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ ابو بکر نے سر پہ گٹھڑی رکھی ہوئی ہے، وہ بھی مال لے کر آئے۔ قربان جاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال میں انداز ایسا رکھا کہ ابو بکر کو آگے کر دیا، عمر کو پھر بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال یہ نہیں فرمایا کہ عمر کتنا لائے ہو، ابو بکر تم کتنا لائے ہو۔ اگر اس طرح کا سوال ہوتا تو ابو بکر کا مال حضرت عمر کے مال کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر پیچھے کتنا چھوڑا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ جتنا تھا آدھا آپ کی خدمت میں لایا ہوں رب کی رضا کے لیے، آدھا گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ابو بکر آپ نے پیچھے کیا چھوڑا؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو کچھ تھا وہ سب لے کر آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر چھوڑا ہے اور کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ابو بکر کا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح لکھا، اس وقت کی آپ کی کیفیت، ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے ہیں ابو بکر، یعنی جسم کا جو لباس تھا وہ بھی مجاہدین کے لیے سامان میں باندھ دیا، اور خود ایک پھٹا پرانا ٹاٹ جس کو کھجور کے کانٹے بطور بٹن کے استعمال کیے گئے تھے، ابو بکر اس حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، جبریل امین تشریف لائے۔ جبریل کو حضور نے دیکھا تو جبریل نے وہی لباس پہنا ہے جو ابو بکر نے پہنا۔ حضور نے پوچھا جبریل تو فرشتوں کا سردار جسے اللہ نے 600 نورانی پر عطا فرمائے ہیں، تجھے میں نے سدرہ پہ دیکھا تھا، اس وقت تیری کیا کیفیت تھی؟ تو نوریوں کا سردار، یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ آج اگر آپ آسمانوں میں جا کر دیکھیں تو ہر فرشتے کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابو بکر کی نقل کرو، جیسا لباس ابو بکر نے پہنا ہے سب نے آج وہی حلیہ بنانا ہے۔ پیاروں کا حلیہ ہر کوئی اپناتا ہے، یاروں کا حلیہ ہر کوئی اپناتا ہے، جس کے دل میں قدر ہوتی ہے اسی کا حلیہ بنایا جاتا ہے۔ آج کے نوجوانوں کو دیکھیں، وہ کسی کھلاڑی کا حلیہ بناتے ہیں، کسی فلمی ایکٹر کا حلیہ بناتے ہیں، کیونکہ فلمی ایکٹر کی، کھلاڑی کی یا کسی سیاست دان کی عظمت اس کے دل میں بیٹھی ہے،
اس کو وہ پیارا لگتا ہے تو اس کا حلیہ بھی اس کو پیارا لگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مبارک زلفیں تھیں، اس کا بھی تذکرہ سنا ایک نوجوان نے۔ نبی کی مبارک زلفوں کا تذکرہ سن کر اس کے دل میں تڑپ پیدا نہیں ہوئی کہ میں بھی ویسی ہی زلفیں رکھ لوں۔ زلفیں رکھنے کی سنت، اس میں پھر تیل لگانے کی سنت، پھر اس کو سنوارنے کے لیے کنگھی کرنے کی سنت، پتہ نہیں کتنی سنتیں مجھے نصیب ہوں گی۔ لیکن جب اس نے کسی ایکٹر کو دیکھا کہ اس نے بھی ایسے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں تو ایکٹر کی عظمت نے اس کو ابھارا، اس کے جذبات آئے اور اس نے پھر ویسی ہی زلفیں رکھ لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حلیہ بنانا اس کے دل میں خواہش نہیں پیدا ہوئی۔ اللہ کو وہ انداز پیارا لگا ابو بکر کا۔ جبریل اسی لباس میں آئے ہیں اور جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر کو کہیں اللہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ نے سوال کیا ابو بکر سے، پوچھیں ابو بکر سب کچھ مال متاع میرے راستے میں لٹا کر ہم سے ناراض تو نہیں ہونا؟ کہیں دل میں یہ بات آئے کہ اللہ بھی بار بار کہتے ہیں اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرضہ دو۔ اور ایک ابو بکر نہیں، میرے نبی کا ہر یار ہر بار جب بھی ان سے مانگا گیا انہوں نے بخل سے کام نہیں لیا، جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ ابو بکر صدیق نے جیسے یہ جملے سنے بے ساختہ رونے لگے، یا رسول اللہ میں رب کی رضا پر راضی ہوں، اس رب کی رضا پر جس نے ہمارے لیے اعلان کیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اول نمبر پر وہ ہم سے راضی ہوا، ہم بھی اس کے حکموں کو بجا لاتے ہوئے راضی ہو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ مال تھا، دیا بھی اسی نے، مانگا بھی اسی نے، میں نے اللہ کے نام پر اسی کو دیا ہے تو اس میں میرا کیا کمال ہے؟ فرمایا کمال تمہارا اس طرح ہے کہ پھر رب کی طرف سے بھی سلام آئے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے میں اول نمبر پہ آئے تو پھر دوسرا نمبر ابو بکر کا نہیں آیا، پھر ابو بکر ہمیشہ اول نمبر پہ رہے۔ شب ہجرت حضور کو حکم ملا ابو بکر اپنے گھر میں، حضور اپنے گھر میں، دوپہر کا وقت ہے، ربیع الاول کا مہینہ گرمیوں کا مہینہ ہوتا ہے، حضور کی پیدائش کا مہینہ بھی ربیع الاول، ہجرت کا مہینہ بھی ربیع الاول، وفات کا مہینہ بھی ربیع الاول کا خاص عمل دخل ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ۔ حضور دوپہر کے وقت میں سر پہ چادر مبارک رکھی ہے سایہ کر کے ابو بکر کے گھر پہنچے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے دستک دی، ابو بکر قمیض کے بغیر بیٹھے تھے گھر میں، ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے دروازے تک پہنچے۔ گھر والوں نے کہا ہمیں کہا ہوتا، فرمایا میں تو دروازے کی دستک سے سمجھ گیا تھا کہ کوئی عام بندہ نہیں آیا میرے دروازے پر، اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں۔ دروازہ کھولا، یا رسول اللہ غلام کو حکم دیا ہوتا، کسی کے ہاتھ کہلوا بھیجا ہوتا، میں حاضر ہو جاتا۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان، آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں، مجھے بلا لیا ہوتا، یہ گرمی اور دھوپ کا وقت ہے۔ فرمایا ابو بکر میں خود نہیں آیا، مجھے رب نے بھیجا ہے۔ اور رات کی تاریکی کا منصوبہ بنایا، کیسے نکلنا ہے، کہاں نکلنا ہے، سواریوں کا انتظام کیا ہوگا، راہبر کہاں ہوگا جو ہمیں راستہ دکھائے گا۔ لوگوں کی امانتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سپرد کی۔ حضرت علی بہادر علی، شجاع علی، ایسا بہادر جس کو معلوم ہے کہ گھر کے باہر دشمن آ چکے ہیں، ننگی تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں اور ان کا ٹارگٹ ایک ہی ہے کہ اس بستر والے کو شہید کرنا ہے، اور وہ بستر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور نے فرمایا علی چادر تان کر میرے بستر پر سو جاؤ۔ کیا شان ہے ابو بکر صدیق کی، بستر رسول پر سونے والے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی بھی کیا شان ہے۔
اللہ نے عظمتیں عطا فرمائیں، لوگوں کی امانتیں میرے نبی نے علی کے سپرد کی، اللہ کی امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے جا رہے ہیں ابو بکر کے دروازے پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ باہر دشمن موجود ہیں۔ فرمایا علی دشمن تو آج آئے ہیں، بچانے والا پہلے سے موجود ہے، آپ باہر نکلے، اللہ کے حکم سے ایک مٹھی ریتی کی یوں پھینکی، شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اللہ نے سارے کافروں کو اندھا کر دیا، میرے نبی بحفظ و امان انہی میں سے نکل گئے۔ میرے نبی نے اس وقت ریت پھینکی، کافر سارے اندھے ہو گئے۔ نبی کی عظمت، نبی کی شان، نبی کی رفعت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہدایت ہونا ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہو گیا۔ کافر اس وقت اندھے ہوئے، آج تک اندھے ہیں، جو میرے نبی کو نہیں پہچان سکے، نہ نبی کو پہچانا، نہ نبی کے یاروں کو پہچانا، نہ علی المرتضیٰ کی عظمت کو پہچانا، نہ صدیق اکبر کی عظمت کو پہچانا، آج تک اندھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ و امان وہاں سے نکلے ابو بکر کے گھر۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا، میرے نبی کے دو سفر اہم تھے، معراج والا بھی، ہجرت والا بھی۔ معراج کی شب لینے کے لیے جبریل خود چل کے آیا میرے نبی کے پاس، ہجرت کے شب میرے نبی خود چل کے گئے ابو بکر کے پاس، اور وہاں سے نکلے، جانا ہے مدینہ۔ حضور نے رخ کیا یمن کے راستے کا، تاکہ دشمن، اس کو معلوم ہے اکثر صحابہ جا چکے ہیں مدینہ منورہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کرنی ہے تو مدینہ کی طرف وہ ڈھونڈتے رہیں گے، خوار ہوتے رہیں گے مدینہ کا راستے پر۔ یہ حفظ ما تقدم، یہ تدبیر اختیار فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ دشمن ہمارا تعاقب کرتے ہوئے ہم تک نہ پہنچ سکے۔ غار ثور، جبل ثور کی زیارت کیے، احباب جاتے ہیں نیچے سے دیکھ کے آتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچے ابو بکر نے اندازہ لگا لیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نازک جسم اللہ نے کسی کا نہیں بنایا، حضور ان پتھروں پر کیسے چلیں گے، کیسے چڑھیں گے؟ ابو بکر نے کندھے پیش کر دیے۔ جبریل آیا تھا، حضور نے پوچھا جبریل جائیں گے کیسے؟ کہنے لگے جنت سے براق لے کر آیا ہوں، اس پہ آپ سوار ہو جائیں۔ جب ابو بکر سے میرے نبی نے پوچھا ابو بکر جائیں گے کیسے؟ ابو بکر کہتے ہیں میرے کندھے حاضر ہیں۔ بوڑھے ابو بکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک جاتے ہیں، حضور ابو بکر کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں۔ حضور توجہ سے دیکھ رہے ہیں، ابو بکر جب اٹھیں گے ہو سکتا ہے زمین پہ ہاتھ رکھیں، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھیں، ابو بکر تو ایسے ہی کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے بتا دیا زندگی میں نبوت کا بوجھ اٹھانے والا ابو بکر، میرے نبی کے بعد میرے نبی کی جانشینی کا بوجھ بھی اسی نے اٹھانا ہے، خلافت کا بوجھ بھی ابو بکر نے اٹھانا ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ہیں خلیفہ بلا فصل۔ کا مطلب کیا ہے؟ حضور اور ابو بکر کے درمیان میں فاصلہ نہیں، خلیفہ بلا فصل ہونا تو یہیں سے ثابت ہوگا جب حضور ابو بکر کے کاندھے پر سوار ہو گئے۔ اس کے بیچ میں دکھاؤ کوئی فاصلہ، حضور کاندھے پر ہیں اور حضور نے ابو بکر کے سر کو پکڑا ہوا ہے، ابو بکر ہم تیرے سرپرست ہیں۔ ابو بکر حضور کو لے کر چل لیں، 4.5 کلومیٹر کی چڑھائی ہے، نوجوان چڑھتے ہوئے کئی بار سوچتا ہے پتہ نہیں راستے سے ہی واپسی نہ ہو۔ ابو بکر نے نبوت کا بوجھ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام تک پہنچا ہے۔ سوار اور سواری، لوگوں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر حسین سوار ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں کیا
خوب سواری ہے؟ کیا خوب سواری ہے؟ جن کے سوار کون تھے؟ حضرت حسین، اور سواری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر کہتے ہیں کیا خوب سواری ہے؟ حضور نے فرمایا سواری خوب ہے تو سوار بھی خوب ہے۔ نبی شان والا ہے تو نبی کا نواسا حسین بھی شان والا ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں جس نبی کے کاندھے پر حسین بیٹھ گئے، حسین شان والا بن گیا، اور جو نبی ابو بکر کے کاندھے پر سوار ہو گئے، اس ابو بکر کی عظمت کے کیا کہنے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں، وہ کہتا ہے حضرت حسین کی وہ شان ہے کہ جہاں آپ کا مدفن ہے اور آپ کی قبر منور ہے، وہاں سے 40 میل دائیں طرف، 40 میل بائیں طرف، 40 میل ادھر، 40 میل ادھر، اتنا دور دور کے ایریا میں کسی بھی قبر والے کو عذاب نہیں ہوتا، سب کی بخشش ہو جاتی ہے حضرت حسین کی برکت سے۔ وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں نواسے کی اتنی شان کہ 40 میل ادھر، 40 میل ادھر، 40 ادھر، 40 ادھر، اتنا بڑے ایریے میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ نواسے کی یہ شان ہو، اور نانا کی اتنی شان بھی نہیں ہے کہ سینے کے ساتھ لگے ہوں کی بخشش بھی نہیں کرائیں گے۔ نواسا اگر اتنی شان والا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما ہیں، وہ تو مقام ہی وہ ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا منبر اور میرا گھر، اس کے درمیان والا یہ جو ٹکڑا ہے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ میرا اور آپ کا تو آخرت کا کیا ٹھکانہ ہوگا اللہ جانے، اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں اللہ ہم سب کو بھی جنت میں ٹھکانہ عطا فرما دے۔ زندہ رہنے والوں کو نہیں پتا مرنے کے بعد کہاں جائیں گے۔ دنیا میں اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ جنت میں کون سوئے ہیں تو محمد الرسول اللہ سوئے ہیں، اور آپ کے برابر میں ابو بکر و عمر سوئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ میرے عزیز بھائیو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر مقام پر اول نمبر پر رہے، دوسرا نمبر نہیں آیا ابو بکر کا۔ کبھی کسی نے میرے نبی کو کاندھے پہ نہیں اٹھایا سوائے ابو بکر صدیق کے رضی اللہ تعالی عنہ۔ غار میں ہیں، میں نے گزشتہ جمعہ اسی آیت مبارکہ جو میں نے خطبے میں پڑھی اس کا حوالہ دیا۔ جب ہجرت کر کے نکلے، دشمن جو باہر کھڑے تھے، صبح کو پتہ چلا کہ حضور تو جا چکے۔ دشمنوں کو بھی پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے گھر سے نکل کے گئے ہیں تو ابو بکر کے دروازے پہ گئے ہوں گے، کہیں ادھر ادھر نہیں ڈھونڈا، سیدھے آئے حضرت ابو بکر کے دروازے پر، دروازہ بجایا، حضرت اسما باہر آتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ تمہارے بابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ تمہارے نبی کہاں ہیں؟ مجھے نہیں پتا۔ ان کو پتا تھا جہاں ابو بکر ہوگا نبی وہیں ہوں گے، جہاں نبی ہوں گے ابو بکر بھی وہیں ہوں گے۔ دنیا میں بھی جہاں نبی تھے ابو بکر ساتھ تھے، وفات کے بعد بھی جہاں نبی ہیں ابو بکر ساتھ ہیں، بلکہ میرے نبی نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی جب میں قبر سے اٹھوں گا تو ابو بکر میرے ساتھ ہی ہوں گے۔ ابو بکر جہاں ہوں گے نبی وہاں ہوں گے، اور جہاں نبی ہوں گے ابو بکر بھی وہیں ہوں گے۔ سب قبائل نے مل کر فیصلہ کیا 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 جائے۔ جن کے پیچھے ہم گئے تھے وہ تو چلے گئے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں لگا۔ انہوں نے انعام مقرر کیے، جو کوئی ابو بکر کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے 200 اونٹ انعام دیں گے۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں ایک اونٹ کی قیمت 1 لاکھ روپے لگا لو تب بھی 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے 100 اونٹ کا۔ ایک کی قیمت سر کی
کافروں نے، مشرکین نے، دشمنوں نے جو لگائی وہ کتنا لگائی؟ 100 اونٹ۔ ایک کے سر کی قیمت 100 اونٹ اور 2 کے سر کی قیمت ہے کوئی برابری تناسب؟ وہ نبی ہیں، یہ امتی ہیں، وہ آقا ہیں، یہ غلام ہیں۔ غلام کی قیمت آقا کی قیمت کے برابر کیسے پڑ گئی؟ دشمن بھی جان گئے جو قیمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی، یوں نہیں کہا کہ جو محمد کو لے کر آئے 150 اونٹ دیں گے، جو ابو بکر کو لے کر آئے 50 اونٹ دیں گے، نہیں، جو قیمت میرے نبی کے سر کی لگی وہی قیمت ابو بکر کے سر کی لگی۔ ابو بکر اتنا قیمتی بنا، ایسے نہیں بن گیا۔ مثال کے ذریعے بتاتا ہوں، دودھ میں پانی ڈالنے والا دودھ میں پانی ڈالتا ہے، دودھ آگے سے چیختا تو ہوگا میں کیسی قیمتی چیز ہوں، میرے اندر پانی، چیخا دودھ، تو کہاں گھسا آ رہا ہے میرے اندر؟ اور پانی نے کہا مجھ سے کیا پوچھتا ہے، ڈالنے والے سے پوچھ۔ یہ کہتا ہے تو میرے پاس آ رہا ہے میرے اندر کیسے؟ نہ تیرا رنگ میرے رنگ جیسا ہے، نہ تیرا ذائقہ میرے ذائقے جیسا ہے، نہ تیرا فائدہ میرے فائدے جیسا ہے، تو میرے اندر کہاں گھسا آ رہا ہے؟ پانی کہتا ہے دودھ بھائی میں یار ہوں، وفاداری کروں گا، تیرے اندر ڈال ہی دیا ہے اس نے، میں وعدہ کرتا ہوں اپنا رنگ چھوڑ کر تیرا رنگ اپنا لوں گا۔ دودھ پانی کی شکل اختیار کرتا ہے یا پانی دودھ کی شکل اختیار کرتا ہے؟ اگرچہ آدھا کلو دودھ ہو اور اس میں آدھا کلو ہی پانی ڈال دیا جائے، وہ پانی کی شکل نہیں رہتی۔ اب پانی کس کی شکل اختیار کرتا ہے؟ دودھ کی۔ دودھ کہتا ہے اگر تو اپنا آپ مٹا کر میرے اندر آ رہا ہے، میرا رنگ اپنا رہا ہے، تو پھر جو قیمت میری لگے گی وہی قیمت تیری بھی لگے گی۔ پھر دودھ پانی کی قیمت نہیں بکتا، بلکہ پانی دودھ کی قیمت بکتا ہے۔ جب ابو بکر صدیق نے رنگ اپنایا نبوت والا اور اپنا آپ مٹا دیا، حضور کے حکموں کے تابع کر لیا، اب تو دشمن بھی سمجھنے لگا جو قیمت محمد الرسول اللہ کی ہے وہی قیمت ان کے امتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس لیے 100 اونٹ کی قیمت لگائی گئی۔ غار میں ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ دشمن غار کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، اپنے قدموں کی طرف اگر دیکھ لیں گے، ہمیں دیکھ لیں گے، ہم سامنے ہی بیٹھے ہیں۔ حضور کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معانا، ابو بکر غم نہ کر۔ کیا خیال ہے تیرا ان دونوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو؟ ابو بکر ہم اکیلے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم کرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے بحفظ و امان یہاں سے مدینہ منورہ پہنچایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی رفعت، اللہ نے آپ کو وہ عظمتیں عطا فرمائیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں اپنا نائب، خلیفہ، جانشین مقرر کر دیا ابو بکر صدیق کو۔ جو ابو بکر صدیق کے دشمن ہیں، جو ابو بکر صدیق کو نہیں مانتے، نہ ان کی صداقت کو مانتے ہیں اور نہ ان کی خلافت کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ایسا کچھ نہیں فرمایا تھا، حالانکہ حضور نے بہت کچھ فرمایا تھا۔ مجاہدین کا لشکر تیار ہو رہا ہے، کمانڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمان سنبھالی ہوئی ہے، قافلہ ترتیب دیا جا رہا ہے، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے۔ اتنے میں ایک بوڑھی عورت آتی ہیں، یا رسول اللہ میرا ایک کام ہے۔ حضور کا ہاتھ پکڑا، لے گئی ساتھ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی بندی میں مصروف کھڑا ہوں، یہ مجاہدین کا لشکر تیار ہو رہا ہے، کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے، بہت سارے کام ہیں میرے،
یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے. حضور فرماتے ہیں بہتر نہ ہوتا کہ تو کل آتی، میں اچھے طریقے سے تیری بات سن بھی سکتا اور اس کا جواب بھی دیتا، ابھی تو میں مصروف ہوں. تو آگے سے وہ بوڑھی عورت کہتی ہے لم اجد کا یا رسول اللہ کأنہا ترید الموت. اس نے موت مراد لی اور ساتھ میں کہا یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں. مطلب کیا تھا کہ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں، آپ پہ اگر موت آ جائے، میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو میرا کام تو وہی رہ جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو آئے لم تجدینی، اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے تو تیرا کام پھر بھی نہیں رہے گا. فاتی ابا بکر، اگر تو آئے اور مجھے زندہ نہ پائے تو اپنے کام کے لیے کس کے پاس جانا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 یا 2,46,000 یا 4,44,000 جتنے بھی صحابہ ہیں، صحیح تعداد اللہ جانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کا نام نہیں لیا. کیا یہ اشارہ نہیں تھا کہ میرے بعد میرے مسند پر، میرے مصلح پر، میری خلافت پر، میری جانشینی کا اگر حقدار ہے تو وہ بلا فصل ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا کہ اگر میں نہ ہوں تو تیرا کام ہو جائے گا، تو نے آنا ہے ابو بکر کے پاس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، اللہ کے کروڑوں سلام ہوں. درود شریف تو پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی 10 رحمتوں کے ہم مستحق ہو گئے. 10 خطائیں انشاءاللہ اللہ نے ہماری معاف فرما دی ہوں گی اور 10 درجے بلند ہو گئے ہوں گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھا کرو. میں کہتا ہوں اکثر وظائف پڑھنے والے جو لوگ ہو ترتیب کے ساتھ ہر روز پڑھتے ہو، جمعہ کے دن اگر سارے وظیفے چھوڑ دو، صرف درود والا وظیفہ پڑھ لو، اللہ ان وظائف کا ثواب بھی اس میں عطا فرما دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے پیر کے دن. پیر سے پہلے جو جمعرات کا دن تھا، ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد شریف میں. طبیعت ناساز ہے، شدید بخار ہے، سر میں شدید درد ہے، سر پہ پٹی باندھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر درد کو کنٹرول کرنے کے لیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قریب آیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم چادر کے اوپر سے ہاتھ لگایا تو اس قدر تیز بخار تھا، مجھے تعجب ہوا، یا رسول اللہ اتنا تیز بخار؟ فرمایا جتنا تم 2 بندوں کو بخار ہوتا ہے نا، اتنا نبی اکیلے کو بخار ہوتا ہے. اندازہ لگائیے اگر ایک بندے کو 104 پہ بخار ہے تو نبی کا بخار تو اس کے بھی ڈبل ہے. یا رسول اللہ اتنا زیادہ آپ کو بخار؟ فرمایا اجر بھی تو اتنا ہی زیادہ اللہ عطا فرمائیں گے. حضور نے فرمایا نا کہ مومن کو ذرا سی تکلیف بھی ہوتی ہے، اللہ اس پر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. کانٹا بھی اگر اس کو چبھتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں بھی اس کی خطائیں اور گناہ معاف فرما دیتے ہیں. حضور نے ظہر کی نماز پڑھائی، منبر پر جلوہ افروز ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ماننے والے ہی مانیں گے. اکثر ایسے ہوتے ہیں جو سن کے پھر ایک کان سے سنتے ہیں تو دوسرے سے نکال دیتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب امام منبر پر ہو تو کسی قسم کی نماز پڑھنا جائز نہیں. مرضی ہے مان لو، مرضی ہے نہ مانو. سنا سکتے ہیں ہم، منوا نہیں سکتے، اور حق بتائیں گے، چھپائیں گے نہیں. بات سمجھے بھی ہو یا نہیں؟
حضور منبر پر جلوہ افروز ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو آخرت میں ہمارے پاس آ جائے۔ صحابہ متوجہ ہو گئے، کسی بندے کی بات ہو رہی ہے۔ ان اللہ خیر عبدا، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں فاختار الآخرہ، اس بندے نے اس اختیار میں سے آخرت کو چن لیا، اللہ کے پاس جانا چن لیا۔ صحابہ سن رہے ہیں، ایک کونے میں سے سسکیوں کی رونے کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ متوجہ ہوئے صحابہ کرام، دیکھا تو ابو بکر زار و قطار رو رہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، ابو بکر اس میں رونے کی کون سی بات ہے؟ حضور تو کسی بندے کی بات فرما رہے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے چاہے تو ہماری جانب آ جائے۔ ابو بکر تو کیوں رو رہا ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں تم نے نہیں سمجھا، میرے نبی کے علاوہ اور ہو ہی کون سکتا ہے جس کو اللہ ایسا اختیار دیں کہ تو چاہے تو زندہ رہے، تو چاہے تو ہمارے پاس آ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے ہم میں سے کسی کا علم ابو بکر کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر علم میں بھی اول نمبر، ابو بکر علم میں بھی اول نمبر، صحابہ نے مانا۔ جہاں سوچ ابو بکر کی گئی کسی صحابی کی سوچ وہاں نہیں پہنچی۔ حضور کی جدائی کا غم کا تصور کر کے ابو بکر بے ساختہ رونے لگے۔ جب ابو بکر کے رونے کی آواز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی، انشاءاللہ زندگی باقی تو آئندہ جمعہ عرض کروں گا، اللہ ہم سب کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر ابو سفیان اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر سب سے آخر میں آنے والے جو صحابی ہیں سب کا خادم اور غلام بنا کر رکھے، ان کے نقش قدم پر اللہ ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسی محبت ان کے دلوں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اللہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیں۔ ہماری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ہمیں بھی وہ اس لیے پیارے لگتے ہیں کہ ان کو میرے نبی پیارے لگتے تھے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔